السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اہل سنت، آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے، 17واں روزہ ہے۔ ویسے تو یہ پورا مقدس مہینہ، اس کے دن، اس کی راتیں، اس کا ہر لمحہ نور و نکہت میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اس میں کچھ تاریخیں ایسی آتی ہیں جو بہت اہمیت کی حامل ہے، جیسے 17 رمضان المبارک۔ آج دو وجہوں سے یہ تاریخ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ایک یہ کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم وصال ہے۔ آپ ہجری 58 مدینہ منورہ میں 17 رمضان المبارک کو خداوند قدوس و جبروت کی بارگاہ میں آپ کی روح مبارک پہنچتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کا نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ جناب جبریل امین جنت سے ایک ہرا کپڑا لے کر آئے جس پر آپ کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اے عائشہ، تم آخرت میں جنت میں بھی میری بیوی رہو گی، یعنی دنیا میں تو ہو ہی، تم جنت میں بھی میری بیوی رہو گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلامی تاریخ کے اندر ایسی اہمیت کی حامل خاتون ہیں کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حدیث کا سب سے زیادہ ذخیرہ آپ ہی سے روایت کیا گیا ہے۔ آپ کی مکرر روایات کو، یعنی جو ڈبل الگ الگ سندوں کے ساتھ ہیں، اگر انہیں ہٹایا جائے تب بھی 2210 حدیثیں آپ سے روایت ہیں، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اور تابعین نے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا ہے، آپ سے مسائل پوچھے ہیں، اور جب آپ پر منافقین نے تہمت لگائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں 18 آیتیں آپ کی شان میں نازل فرمائی ہے۔ آج بھی کچھ حرام الدہر بدبخت ابلیس صفت لوگ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگاتے ہیں، آپ کی توہین کرتے ہیں، آپ کے نام پاک کو زمین پر لکھ کر چلتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کے لیے دل میں بغض رکھتے ہیں۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے عورتوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے اور مردوں میں ابو بکر صدیق سے، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ جب سرکار نے فرما دیا کہ جب مجھ پر موت کی سختی آئی تو عائشہ کو میرے سامنے پیش کر دیا گیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں تھا، اور آپ سیدتنا عائشہ صدیقہ کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے تھے، اور اس عالم میں آپ اپنے رب کے حضور پیش ہوئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک حجرہ عائشہ میں بنی۔ آج 17 رمضان المبارک ہجری 58 میں آپ نے دنیا سے 67 ایئرس کی عمر میں دنیا کو الوداع کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی اور سب سے زیادہ پیاری بیوی اور محدثہ، صدیقہ، عالمہ، فاضلہ، بے شمار فضائل و خصائل کی حامل زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ آج ان کا یوم وصال ہے، لہٰذا ہر سنی صحیح العقیدہ جو ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ سے محبت رکھتا ہے، ان کے نام سے ضرور نفلی صدقہ کرے تنظیم سنی جمعیت الاحناف میں۔ اور دوسرا، ہجری 2 میں اسلام و کفر کی پہلی جنگ بدر آج ہی کے دن ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں نے جب مکے میں اسلام کی تبلیغ شروع کی اور سرکار کو پریشان کیا گیا، صحابہ کو پریشان کیا گیا، طرح طرح سے اذیتیں دی گئی، انہیں ستایا گیا، ان کی جائیدادیں چھینی گئی، ان کے بچوں کو مارا گیا، انہیں مارا گیا، گرم ریت پر کھینچا گیا، گھاٹیوں میں انہیں قید کیا گیا، حالت نماز میں ان کی پیٹوں پہ اوجھڑیاں ڈالی گئی، راستے میں کچرے ڈالے گئے، ان پر زندگی کے راستے تنگ کر دیے جانے لگے، تو مسلمانوں نے مکے کو چھوڑ کر مدینے کو مسکن بنایا، اور وہاں اسلام دھیرے دھیرے قرب و جوار میں پھیلنے لگا۔ کفاران مکہ کو یہ دیکھا نہیں گیا، اور انہوں نے مکے سے ایک پورا لشکر تیار کر کے 1000 کے قریب لوگ مدینے کے قریب مقام بدر میں آتے ہیں، تو 313 مسلمان تھے جنہوں نے کفر کو کھدیڑا، ناکو چنے چبوائے، اور وہ ذلت بھری ہار ان کے مقدر میں آئی کہ قیامت تک کے لیے جنگ بدر حق و باطل کا ایک معرکہ بن گیا، اور دنیا پہ واضح ہو گیا کہ مسلمان اگر ایمان و اسلام پر ثابت قدم رہے، اللہ و رسول کی اطاعت کرے،
تو دنیا کی کوئی طاقت چاہے وہ تعداد میں کتنی بھی ہو مسلمانوں کے پیروں کو اکھاڑ نہیں سکتی ہے۔ اس جنگ کے بعد کافروں کے حوصلے پست ہو گئے، کافر شرمندہ ہو گئے، ذلیل و خوار ہوئے، بڑی تعداد میں مارے گئے۔ ابو جہل جیسا خبیث اپنے لشکر کی قیادت کر رہا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان 313 اصحاب جو تسبیح کے دانوں کی طرح ایک دھاگے میں پروئے ہوئے تھے، ان سب نے مل کر کفر کو کھدیڑا ہے۔ تو جو حضرات بدر میں شہید ہوئے اور بدر میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جنت کا پروانہ عطا فرمایا ہے۔ یہ اسلام و کفر کی پہلی جنگ ہے جو 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو لڑی گئی، اور مسلمانوں نے حالت روزہ میں کافروں کا مقابلہ کیا۔ وہ جو دنیاوی طاقت پر اعتبار کرتے تھے، مادیات پر اعتبار کرتے تھے، جنہیں اپنی شان و شوکت پر، اپنے ہتھیاروں پر، اپنی تعداد پہ فخر تھا، اللہ نے انہیں اس بری طریقے سے ذلیل کیا کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کا نام مٹ گیا ہے۔ تو آئیے ان مجاہدین کی بارگاہ میں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، ان کی بارگاہوں میں ایصال ثواب کریں۔ تنظیم سنی جمعیت الاحناف جو اپنے بزرگوں کے راستے پر چلتے ہوئے، صحابہ و اہل بیت پاک سے محبت کرتے ہوئے، اولیاء اللہ کے طریقے پر چلتے ہوئے دین و سنیت کا کام مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق 11 سال سے ممبئی کے سرزمین پر کر رہی ہے، تنظیم سنی جمعیت الاحناف کا آپ آج بھرپور تعاون کریں۔ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرے، فدیہ تنظیم میں دیں۔ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ نفلی صدقے کے طور پر بھی تنظیم میں آج ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کی نیت سے کہ مولا تعالیٰ میں یہ رقم تنظیم میں پیش کر رہا ہوں تاکہ دینی و فلاحی کام ہو اور اس کا ثواب ام المومنین کو پہنچے، یقیناً آپ کا یہ دینا آپ کے لیے ثواب کا باعث بھی ہے، اور آپ کے بہت سے بگڑے ہوئے کام اللہ و رسول نے چاہا تو انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اور اصحاب بدر کے لیے بھی جو 313 کی تعداد میں ہے، ان کی بارگاہوں میں بھی آپ ایصال ثواب کریں۔ آپ تنظیم میں اعتماد کرتے ہوئے اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرے، فدیے پیش کریں، اور اگر آپ کو رسید کی حاجت ہو تو پھر 9820672770 اس نمبر پہ آپ واٹس اپ کریں، اپنا نام، اپنی سٹی، انشاءاللہ آپ کو رسید ملیں گی۔ رقم اگر 1000 سے اوپر کی ہو تو آپ اس نمبر پہ جی پے کریں، اگر اس سے کم ہے تو اوپر کی کئی امیجز میں اسکینر لگا ہوا ہے، اسکینر پہ آپ اپنی رقم بھیجیں۔ اور اسکینر پہ بعض لوگوں کی شکایت ہوتی کہ 2000 سے اوپر رقم جاتی نہیں ہے، 2000 سے اوپر بھی رقم جاتی ہے، 1 لاکھ تک رقم جاتی ہے۔ آپ کو دوسرے موبائل سے اسکین کرنا ہے تو آپ 1 لاکھ تک کی رقم بھیج سکتے ہیں۔ اوپر اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے، جو حضرات بیرون ملک میں رہتے ہیں وہ اسے بینیفیشری ایڈ کریں، اس میں اپنی رقم بھیجیں، واٹس اپ کریں، انشاءاللہ آپ کو رسید ملیں گی۔ آپ تنظیم کا بھرپور تعاون کریں۔ رمضان کے 17 دن گزر چکے ہیں، آج 17واں دن ہے، ابھی تک تنظیم کو خاطر خواہ تعاون حاصل نہیں ہوا ہے، قابل ذکر تعاون حاصل نہیں ہوا ہے۔ ہمیں ایک بہت بڑی خانقاہ بنانی ہے جہاں سے بھرپور انداز میں انشاءاللہ دین و سنیت کا، مسلک اعلیٰ حضرت کا کام منظم طریقے سے کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات کی امداد کی ضرورت ہے۔ یہ ایسے مواقع ہیں کہ آپ کو دل کھول کر اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ دینی کاموں میں ہمیں مدد ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو فیضان رمضان سے اور شہدائے بدر کا صدقہ عطا فرمائے۔ ام المؤمنین سیدہ صدیقہ عفیفہ حضرت عائشہ صدیقہ ابن صدیق کا صدقہ عطا فرمائے اور آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔